اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دجال اور عسکری قوت۔ دنیا کا خطرناک سے خطرناک ہتھیار اس وقت یہودیوں کے پاس ہے اور اس میدان میں مزید تجربات جاری ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک جراثیمی ہتھیار ہیں جس کی تیاری میں بایولوجیکل انٹیگریٹ ڈیٹیکٹنگ سسٹم نامی مشین استعمال ہوتی ہے۔ ان کی کوشش ایک ایسا جراثیمی ہتھیار بنانے کی ہے جو خاص افراد پر اثر کرے، یعنی اگر وہ اپنی کسی مخالف قوم، قبیلے یا نسل کو ختم کرنا چاہیں جبکہ اس علاقے میں ان کے ایجنٹ بھی رہتے ہوں تو یہ ہتھیار صرف ان کے دشمنوں پر ہی اثر کریں اور ان کے دوست بچ جائیں۔ دوسری جانب یہودیوں کی مکمل کوشش یہ ہے کہ ہر اس قوت کو غیر مسلح کر دیا جائے جہاں سے ذرا سا بھی دجال کی مخالفت کا امکان موجود ہو۔ افغانستان اور عراق کا یہی جرم تھا۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور سائنسدان یہودی نفسیات کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہودی دو قسم کے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتے، ایک اپنے دشمنوں کو اور دوسرے اپنے محسنوں کو۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہودیوں کے نزدیک وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان جیسے مسلم ملک کے لیے ایٹم بم بنا کر براہ راست یہودیت کے منصوبوں کے راستے میں بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ یہ ایسی دیوار تھی کہ اس کو ڈھائے بغیر یہودی کبھی بھی اپنے عالمی منصوبوں کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے تھے، لہٰذا یہ ناممکن تھا کہ وہ ڈاکٹر قدیر خان کے اس ناقابل معافی جرم کو نظر انداز کر دیتے۔ سو ڈاکٹر قدیر خان کو اس جرم کی سزا دینے کے منصوبے پر 1990 سے ہی عمل شروع کر دیا گیا اور اس کے لیے وہ جس کو استعمال کر سکتے تھے اس کو استعمال کیا۔ سن 2000 میں CIA کے ڈپٹی چیف نے دورہ بھارت کے دوران بھارتی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالکلام سے کہا تھا کہ آپ کا نام تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا، لیکن پاکستانی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر AQ خان کو گلی کوچوں میں رسوا ہونا پڑے گا۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کی منتقلی کی حقیقت کیا ہے، اگر اس وقت یہودیوں کی تیاریوں اور پاکستان کے بارے میں امریکہ، بھارت اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کا مطالعہ کیا جائے تو صورتحال بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے خلاف تاریخ کی بھیانک سازش اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ سارا ڈرامہ خود یہودیوں اور ان کے ایجنٹوں کا پیدا کرتا ہے۔ اچانک ایٹمی ٹیکنالوجی کی منتقلی کے مسئلے پر خاموشی چھا چکی ہے اور خوابوں کی جنت میں رہنے کے عادی لوگ خوش ہو گئے کہ طوفان کا خطرہ ٹل چکا ہے۔ بھارت کے ساتھ یک طرفہ دوستی سے لے کر سائنسدانوں کی ڈی بریفنگ اور CTBT تک ان سب کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو مکمل طور پر غیر مسلح کر دیا جائے اور یک بارگی حملہ کر کے اکھنڈ بھارت کے خواب کو پورا کیا جائے تاکہ اس خطے سے مکمل دجال مخالف قوتوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ قرآن کریم نے کافروں کی اس چال سے مسلمانوں کو ہوشیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافروں کی یہ دلی خواہش ہے کہ وہ تمہیں تمہارے اسلحے اور جنگی ساز و سامان سے غافل کر دیں، سو جب تم غیر مسلح ہو تم پر یک بارگی حملہ آور ہو جائیں۔ کسی بھی مسلم ملک کا عسکری قوت بنانا وہ عالمی امن کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں، اس لیے مسلم ممالک کو غیر مسلح کر کے ان کو عالمی برادری میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کسی دجال مخالف قوت کا غیر مسلح ہو جانا گویا اس کا عالمی برادری میں شامل ہو جانا ہے۔ اور پھر یہ عالمی برادری کیا ہے، اس سے کون سی عالمی برادری مراد ہے اور اس کی تعریف ان کے نزدیک کیا ہے؟ دراصل یہ وہ عجیب و غریب یہودی اصطلاحات ہیں جو یہودی آئے دن اپنی طرف سے گھڑتے رہتے ہیں، جن کے وہ خاص معنی مراد لیتے ہیں جبکہ نادان دنیا ان کو ظاہری معنی میں استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ عالمی برادری، اس سے مراد یہودی برادری یا اس کی حلیف قومیں ہیں۔ یہود مخالف قومیں عالمی برادری نہیں بلکہ وہ انسانی برادری سے خارج ہیں جو کہ انسانیت کے لیے خطرہ ہیں، جس کو دوسرے الفاظ میں انٹرنیشنل تھریٹ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب عالمی میڈیا کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان اور عراق کی صورتحال پر عالمی برادری کو تشویش ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان جگہوں پر یہودی مفادات کو خطرہ ہے، لہٰذا یہودی برادری کو اس پر تشویش ہے۔ پاک اسرائیل دوستی۔ ملک کا روشن خیال طبقہ کہتا ہے کہ جب عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو ہم کیوں فلسطین کے درد میں مرے جاتے ہیں کہ اسرائیل کو دشمن بنائے رکھیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے ہر دور میں ملک و ملت کی پیشانی پر ذلت کی کالک ملی ہے۔ ڈالروں کی منڈی میں اپنی غیرت، عزت، ضمیر اور وقار نیلام کرنے والا یہ ٹولہ ساری قوم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھی ان جیسے ہو جائیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مردار کو بہت سارے گدھ مل کر نوچ رہے ہوں اور شاہین کا کوئی بھوکا بچہ شاہین سے کہے ہم کو بھی وہ گوشت کھلاؤ، وہ سارے پرندے بھی تو اس گوشت کو کھا رہے ہیں، تو شاہین اپنے بچے سے کہے گا کہ اے طائر لاؤتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ سن کر شاہین کا بچہ یقیناً سمجھ جائے گا اور وہ بھوکا رہ کر مرنا تو گوارا کر لے گا لیکن کبھی مردار کو نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی پرواز اس کی شان اور اس کا وقار ہے۔ اس کو اس بات کا شعور ہے کہ میری پرواز ہی میری زندگی ہے۔ لیکن جن نادانوں کو اڑنا ہی نہ آتا ہو، جن کی سوچ کی پرواز وائٹ ہاؤس کے گنبد کے ارد گرد ہی چکر کاٹتی ہو، وہ بھلا آسمانوں کی بلندیوں اور پہاڑوں کی چٹانوں کی اہمیت کو کیا سمجھیں گے؟ جن کے پروں کو
اقتصادیات اور معاشیات کی کینچی سے کاٹ کر قوت پرواز سے محروم کر دیا گیا ہو تو وہ گدھوں کو مردار میں منہ مارتا دیکھ کر خود بھی اس میں شامل ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک پیٹ بھر جانے کا نام ہی کامیاب زندگی ہے، جن کی آنکھوں پر ڈالر کی پٹی بنی ہو، جن کے ضمیر گرین کارڈ کی منڈی میں نیلام ہو چکے ہوں، جن کا طواف کفر کے ایوانوں میں ہوتا ہو، جو چند کھوٹے سکوں کے عوض اپنے وطن کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہوں، بھلا وہ نادان کیا جانے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا نقصان ہے، اور پھر ان کو کیا پتا ہوگا کہ پاکستان کس چیز کا نام ہے۔